السلام علیکم، UAE نیوز میں خوش آمدید۔ امارات پاکستان اور دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ بر وقت تازہ ترین معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ پاکستان بھر سمیت دنیا بھر کے مختلف حصوں میں آج خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن کی خوشی میں ملک بھر میں گلی گلی شہر شہر سبز پرچموں اور جھنڈیوں سے سجایا گیا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں لاہور، پشاور، کراچی اور کوئٹہ میں 21 توپوں کے سلامی کے ساتھ کیا گیا۔ نماز فجر کے بعد مساجد میں امت مسلمہ میں باہمی اتحاد و اتفاق اور ملک کی خوشحالی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ ملک بھر میں جلسے جلوسوں اور محافل میلاد کا بھی اہتمام کیا گیا۔ گزشتہ روز مختلف عرب ممالک میں بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم روایتی انداز میں مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ متحدہ عرب امارات میں جمعے کو کووڈ-19 کے 1172 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ وزارت صحت کے مطابق 1460 مریض بھی صحت یاب ہوئے ہیں۔ اس طرح کل تعداد 1,27,607 ہو گئی اور مزید 2 مریضوں کی ہلاکت کا بھی بتایا گیا ہے، اور اس طرح اموات کی کل تعداد 490 ہو گئی ہے۔ اب ملک بھر میں سرگرم مقدمات کی تعداد 3411 ہے۔ وزارت کے مطابق متاثرہ افراد مختلف قوموں سے تعلق رکھتے ہیں اور مستحکم حالت میں ہیں اور انہیں ضروری دیکھ بھال مل رہی ہے۔ اب تک ملک بھر میں 13 ملین سے زیادہ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران امارات کے رہائشیوں اور سیاحوں پر 1,43,336 اضافی ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ ترکی سے نہایت افسوسناک خبر، ترکی میں زلزلے کے شدید جھٹکوں سے کئی بلند و بالا عمارتیں گر گئیں۔ ترکی کا شہر ازمیر 7 شدت کے زلزلے سے لرز اٹھا۔ ساحلی شہر میں سمندر کی سطح بلند ہو گئی اور پانی آبادی میں داخل ہو گیا۔ ترکی، بلغاریہ، یونان، برطانیہ، مصر اور لیبیا میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے، جبکہ ترکی کا شہر ازمیر زلزلے کی شدت سے لرز اٹھا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ترکی کے شہر ازمیر میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے، جن کی ریکٹر اسکیل پر شدت 7 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کے خوف سے لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے اور لوگوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ جبکہ ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں ترک صدر رجب اردوغان نے کہا ہے کہ زلزلے سے متاثرہ افراد کے لیے حکومت تیار ہے اور تمام اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ متاثرہ علاقے میں امدادی سرگرمیوں کے لیے تمام مشینری استعمال میں لائی جا رہی ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے دعائیہ انداز میں ترک شہر ازمیر کو کہا کہ ازمیر جلدی ٹھیک ہو جاؤ۔ متحدہ عرب امارات میں آنکھوں کے ٹرانسپلانٹ کے لیے پہلے ہسپتال شیخ خلیفہ میڈیکل سٹی کا ابوظہبی میں ایک آئی بینک قائم کرنے کے لیے منصوبہ بندی کا اعلان۔ شیخ خلیفہ میڈیکل سٹی ہسپتال کے آفتھالمولوجسٹ کنسلٹنٹ ڈاکٹر مراد مانیال اوختانی کا کہنا تھا ہسپتال ٹرانسپلانٹ کے لیے کرنیا چشم یعنی کا آنکھ کا شفا پردہ ایک امریکی آئی بینک سے منگواتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسی لیے ہم ابوظہبی میں ایک آئی بینک قائم کرنا چاہتے ہیں جس سے متحدہ عرب امارات کے ہسپتالوں کی ضروریات پوری ہوں گی۔ ڈاکٹر مراد کا مزید کہنا تھا کہ SKMC گزشتہ 10 سالوں سے کرنیا چشم کا ٹرانسپلانٹ کر رہا ہے اور ہر سال تقریباً 40 ٹرانسپلانٹ کیے جاتے ہیں، اور ان مریضوں میں سے 15% مریض چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ اس ٹرانسپلانٹ کی کامیابی کی شرح کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈاکٹر مراد نے بتایا کہ یہ ٹرانسپلانٹ بہت کامیاب ہوتا ہے، لیکن مریض کو
اس کے بعد خاص طور پر نوجوانوں کو باقاعدگی سے ڈاکٹر کو اپنا معائنہ کرواتے رہنا ہوتا ہے تاکہ کسی انفیکشن کے خطرے سے بچا جا سکے اور ٹرانسپلانٹ کیے گئے کرنیا کو متاثر ہونے سے بچایا جائے۔ امریکہ وائٹ ہاؤس کی متحدہ عرب امارات کو F-35 طیاروں کی فروخت کے معاہدے پر پیش رفت۔ ایک امریکی قانون ساز نے کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد متحدہ عرب امارات کو ٹاپ آف دی لائن F-35 جنگی طیارے فروخت کرنے پر اتفاق کر لیا ہے، جس سے علاقائی طاقت کا توازن ممکنہ طور پر تبدیل ہو جائے گا۔ ڈیموکریٹ نمائندے ایلیوٹ اینگل کے مطابق جمعرات کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے کانگریس کو طیاروں کی فروخت کے بارے میں ایک مطلوبہ نوٹیفیکیشن دے دیا، جس سے خلیج میں فوجی توازن کو نمایاں طور پر تبدیل کیا جا سکتا ہے اور اسرائیل کے فوجی کنارے کو متاثر کیا جا سکتا ہے۔ امریکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق وائٹ ہاؤس نے کانگریس کو مطلع کیا کہ وہ لاک ہیڈ مارٹن کے تیار کردہ 50 F-35 جنگی طیارے متحدہ عرب امارات کو فروخت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ امریکہ اور متحدہ عرب امارات میں اس بات پر متفق ہیں کہ 2 دسمبر کو منائے جانے والے UAE کے قومی دن کے موقع پر F-35 طیاروں کے لیے دستاویزی معاہدہ۔ دبئی والوں کے لیے خوشخبری، دبئی میریکل گارڈن کو 1 نومبر سے دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ دبئی میریکل گارڈن، جو متحدہ عرب امارات کا سب سے بڑا پھولوں کا باغ ہے، اب 1 نومبر سے دوبارہ کھولا جائے گا، جسے کورونا کی وجہ سے بند کیا گیا تھا۔ پارک کو دوبارہ سخت SOPs کے ساتھ کھولا جائے گا۔ باغ میں 150 ملین پھول ہیں، جو 120 سے زیادہ اقسام کے ہیں۔ ان میں سے ایسے پھول بھی ہیں جو متحدہ عرب امارات کے مختلف ممالک میں نہیں ہیں۔ یہ نیا پھول صرف اسی باغ میں موجود ہے۔ باغ کو روزانہ صبح 9 سے شام 9 بجے تک کھولا رکھا جائے گا اور ویکینڈ پر رات 11 بجے تک کھلا رہے گا۔ باغ میں داخلے کے لیے 55 درہم کا ٹکٹ ہے اور یہ گزشتہ 12 سالوں سے ہے۔ 3 سال یا اس سے کم عمر بچوں کے لیے داخلے کے لیے کوئی ٹکٹ نہیں ہے۔ پارک میں 400 میٹر کے ٹریک پر چل کر سیاحوں کو ایک خوشگوار احساس ہوتا ہے۔ اس پر روزانہ انٹرٹینمنٹ شو بھی ہوتے ہیں، جن میں کاسٹیوم اینڈ فلور پریڈ، اسٹریٹ پرفارمرز، زومبا سیزن اور دیگر سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ پارک میں ایک 380 ڈسپلے ہیں اور 18 میٹر پھولوں کی ساکھ سے بنا ہے۔ باغ 72,000 مربع میٹر پر مشتمل ہے، جس میں سیاحوں کے لیے کھیل اور مزے کی تمام سہولیات موجود ہیں۔ پارک میں داخل ہونے کے بعد سماجی رابطے کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ کشمیر سے متعلق سعودی عرب کے نقشے پر بھارت کا شدید اعتراض۔ سعودی عرب نے 20 ریال کا جو نیا بینک نوٹ جاری کیا ہے، اس میں جموں کشمیر سمیت لداخ کو بھارت میں شامل نہیں کیا گیا۔ بھارت نے اسی سلسلے میں سعودی حکومت سے اپنا سخت احتجاج ریکارڈ کروایا۔ بھارت کا کہنا ہے کہ علاقائی حدود سے متعلق غلط بیانیوں کے لیے اس نے سعودی عرب سے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس حوالے سے فوری طور پر اصلاحی اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے سعودی عرب نے 20 ریال کا اپنا جو کرنسی نوٹ جاری کیا تھا، اس پر بھارت کے نقشے میں جموں کشمیر سمیت لداخ کے کسی بھی خطے کو بھارت کا حصہ نہیں۔ بھارتی ریاست جھارکھنڈ میں جادو ٹونے کا الزام لگا کر میاں بیوی اور بیٹی کا سر قلم کر دیا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق قبائلی علاقے خنٹی میں پولیس نے ایک ہی خاندان کے 3 افراد کی لاشیں برآمد کی۔ ہلاک افراد میں میاں بیوی اور بیٹی شامل ہیں، جنہیں مبینہ طور پر جادو ٹونے کا الزام میں اغوا کر کے 3 ہفتے قبل قتل کیا گیا تھا۔ ہلاک افراد کی شناخت 48 سالہ بریسا منڈا، جس کی بیوی 43 سالہ سکرو پورٹی اور 20 سالہ سومری پورٹی کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس کو ان کی گمشدگی کے بارے میں اس وقت پتہ چلا جب مقتول جوڑے کی بڑی شادی شدہ بیٹی ان سے ملنے آئی، لیکن انہیں گھر نہ پایا۔ تھینکس فار واچنگ۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔